الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس حلقے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ اخلاقی اوصاف میں سے ایک عظیم وصف پر ہوگی، اور وہ ہے خلق البشاشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بھی ملتے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ ملتے۔ ہر ایک ان میں سے یہی سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ جب وہ اسلام لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے ملتے نہایت ہی بشاشت کے ساتھ ملتے، اور اچھے اچھے القاب سے انہیں پکارتے۔ لہٰذا وہ ایک دن خوشی خوشی اسی بات کو جاننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا، میری مراد مردوں میں کس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں؟ میری مراد اہل بیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر انہوں نے کہا، پھر کون یا رسول اللہ؟ پھر انہوں نے کہا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر انہوں نے کہا، پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دوسرے کا نام لیتے رہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نمبر سب سے بعد میں نہ آ جائے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتے جلتے تھے نہایت گرم جوشی کے ساتھ، یہاں تک کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوں۔ ناظرین گرامی، بشاشت اور خندہ پیشانی اسلامی اوصاف میں سے ایک نہایت ہی اعلیٰ وصف ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس اعلیٰ وصف کو پیش کیا۔ عملی طور پر اس اعلیٰ وصف کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان پیش کیا، اور اپنی امت کو آپ نے اس کی ترغیب فرمائی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ہی کے ساتھ کیوں نہ ملو۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وعن ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ وعن هشام بن عروة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لِيَكُنْ وَجْهُكَ بَسْطًا وَكَلِمَتُكَ طَيِّبَةً تَكُنْ أَحَبَّ إِلَى النَّاسِ مِنَ الَّذِي يُعْطِيهِمْ الْعَطَاءَ۔ امام بہیقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ ہشام بن عروہ نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، انہوں نے فرمایا کہ تمہارا چہرہ حشاش بشاش ہو، تمہاری باتیں اچھی ہو تو لوگ تم سے محبت کریں گے ان لوگوں سے زیادہ جو انہیں عطایا دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال ان المسلمین اذا التقیا فضحك كل واحد منهما ثم اخذ بيده تحاتت ذنوبهما كتحات ورق الشجر۔ التذکرۃ الحمدونیہ، تذکرہ حمدونیہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مسکرا کر ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ وقال عبداللہ بن المبارک حسن الخلق طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذى، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق خندہ پیشانی سے ملنے، نیکی کرنے اور تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کا نام ہے۔ ناظرین گرامی، لوگوں سے خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر ایک، جو لوگ حشاش و بشاش ہوتے ہیں، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے قریب ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ بد مزاج ہوتے ہیں، ترشرو ہوتے ہیں تو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ نمبر دو، خندہ پیشانی اللہ رب العزت، خندہ پیشانی سے اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الطلق الوجہ ویکرہ العبوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت خندہ رو شخص کو پسند فرماتے ہیں، اور جو لوگ ترش مزاج ہوتے ہیں اللہ رب العزت اسے پسند نہیں فرماتے۔ نمبر تین، مہمان کے آنے اور جانے کے وقت دسترخوان پر اچھی گفتگو کے ساتھ بشاشت اور خندہ پیشانی بھی مہمان نوازی میں شامل ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بشاشت اور خندہ پیشانی کھلانے پلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر چار، جو لوگ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور بے رخی سے باز رہتے ہیں، یہ اخلاق حمیدہ کے حصول کا باعث ہے۔ خندہ پیشانی اور بشاشت مسلمانوں کے مابین محبت و الفت پیدا کرتی ہے۔ اب آخر میں
ہمیشہ اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ مسکراہٹ دلوں کو قید کرنے کا نسخہ اور غالب آ جانے والا بادشاہ ہے۔ مسکراہٹ بند دلوں کی ایک چابی ہے۔ مسکراہٹ دل میں اترنے کا سب سے قریب دروازہ ہے۔ مسکراہٹ روح کی روشنی، نفس کی تازگی اور دل کا آئینہ ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگلے حلقے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حسن اخلاق کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔